بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں، اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے، سکون نہیں۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع مت ہونے دیں۔ اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے خدا کے سامنے نہ روئے۔ بے حسی عروج پر ہے، اس سے بڑا زوال کیا ہوگا۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو انسان صرف فقیروں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا کرے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، ایک اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے، دوسرا اللہ پر سب چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے، رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب دل کو دوسرے کے بغیر صبر آ جائے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ اپنے بڑوں کے مشوروں پر عمل کیا کرو، اس لیے نہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ رات یا دن نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں پہ بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں پر وہ قدم رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پہ احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورا کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل خاموشی اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے اور دینی امور کو پورا کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو دوسرے کی غلطی پر ہم خود کو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے، نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا آخرت میں پتہ چلے گا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگوں سے برا کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں۔ لوگوں میں دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں لوگوں کو۔ لوگ خودداری اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ ضروری نہیں کہ ہر میٹھی زبان والا اپنی زبان کی طرح اچھا اور مخلص ہو۔ سچے اور ہمدرد لوگوں کی طبیعت اکثر تلخ اور غصے والی ہوتی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ صرف بزرگوں کی یاد منانے سے بزرگوں کا فیض نہیں ملتا، بزرگوں کے بتائے گئے راستے پر چلنے سے بات بنتی ہے۔
اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ شکر اس میں ڈالیں گے تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ 2 چمچ ہنسی اور چٹکی بھر مسکراہٹ، یہی خوراک ہے اور خوشی کی شناخت ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب انسان برابر ہیں اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش، اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثبت سوچ آپ کے پورے دن کو بدل سکتی ہے۔ جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی سے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ گاہ ہے اور اسی پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب خوب زخم دیتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی اپنے علم سے خوفزدہ مت کرو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو میں خدا تعالیٰ ہوں ہرگز نہ کہتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو گن کر کام کرتا ہے اس کا اجر بھی گن کر ملتا ہے۔ مراد تسبیح۔ ہر چیز کا متبادل مل سکتا ہے مگر وقت کا نہیں۔ خود پر یقین رکھو کیونکہ خود اعتمادی کامیابی کی چابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف پسندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ ثبوت اس کے حق میں تھے۔ اس واقعے نے یہودی پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ 5 سے پہلے 5 سے فائدہ اٹھاؤ۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی دولت کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنے کام سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز مت کرو۔ اچھے دوست جواہرات کی مانند ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں۔ آمین۔ جب کوئی کام اللہ کے لیے کریں یا چھوڑیں تو خوشی سے کریں۔ اچھا عمل کرنا بھی نیکی ہے اور برا عمل چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ آپ کا کرنا اور چھوڑنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ برا کام کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو صلہ دیں گے بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق ان کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے جیسے دل، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے اور وقت کے ساتھ ہمیں انہیں سہنا آ جاتا ہے۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے۔ حالات تنگ بھی کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، وہ آسان کر دے گا ہر مشکل۔ تو وہی کہتا ہے
ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اللہ سے خاموش گفتگو ایک ایسی نعمت ہے جسے کوئی فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ کے سوائے سے کوئی جان نہیں سکتا۔ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور بد اخلاقی اعمال کو اس طرح باطل کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو کرتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کی محبت۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، پھر بھی اپنے نہیں ہوتے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان کو انہیں چھپانے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، 3 رشتے ایسے ہیں جو وقت آنے پر بے نقاب ہوتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، غربت میں شریک حیات، اور برے وقت میں دوست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اور دلوں کا سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ عاصی کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنوائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر دل سے پشیمان ہونا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے اٹھانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی طرح کر دیا جائے گا، اور اس کو اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس سے بار بار یہی کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندہ قیامت کے دن اس حال پر اٹھایا جائے گا جس حال میں وہ مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے تقسیم رزق سے راضی رہو، سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے۔ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے اور برے کام انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیے ہی نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی امیدوں پر بھروسہ کیا اور جھوٹی خوشیوں پر مر مٹا، اس نے انجام پر غور نہیں کیا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں اور تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو اپنے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے مضر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے، آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کھا لے اور اسے معلوم ہو کہ یہ سود کا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ گلے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا اور اس طرح کی اور نشانیوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی مت کرو، تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہی ہو۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے چاہت ڈالی ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہوں گے۔ دل تک چاہت پہنچ گئی ہے تو جلد نصیب تک بھی پہنچ جائے گی۔ قبولیت کی گھڑی، ہو سکتا ہے کہ یہی مقبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ ضرور تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارے حق میں کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو، بلکہ وہ وقت اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب تم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو اور تھک ہار کر اللہ پاک کے پاس جاتے ہو اور جب اس کو پکارتے ہوئے تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں تو وہ تمہاری پکار 7ویں آسمان سے سنتا ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے روک کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی تو نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعائیں بے مثال ہوتی ہیں۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر دکھ تکلیف مٹا دیا جاتا ہے۔ دعا مانگ کر پریشان مت ہوا کرو، دعاؤں کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا، بے شک یقین رکھو۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ الحمدللہ ہر اس چیز کے لیے جو مجھ سے لی گئی اور بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، اور اگر ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دلوں میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے کھولے مقبولیت کے در؟ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ خوبصورت انسان، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جسے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بنا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ وہ دیتا ہے بے شمار بے حساب، آپ کے ناشکرے پن کے باوجود بھی وہ دیتا ہے، وہ گنتا نہیں ہے، وہ احسان نہیں جتاتا، ہاں مگر آزماتا ضرور ہے۔ اس کی بھیجی گئی آزمائشوں میں کھرا اترنا آسان نہیں ہوتا،
پر یقین مضبوط ہو تو یہ مشکل بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور اسے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اس طرح جوڑتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، وہ دعا حقیقت میں تو کب کی پوری ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے پاس جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشی لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر غم سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ آپ جب بھی دنیا والوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جائیں، اپنے رب کی چھاؤں میں چلے جائیں، اس سے پناہ مانگے، وہ ہمیشہ آپ کو پناہ دے گا، ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوگا۔ وہی سب سے بڑی پناہ ہے، اس کے علاوہ مجھے اور آپ کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ پریشان مت ہوں، اللہ آپ پر اور آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، اور پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ ہے نا، وہ سب آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ کی محبت اتنی خالص ہے کہ اگر جائے نماز اللہ کی پکڑ۔ فرعون کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، مگر ڈوب گیا۔ شداد اگلے سینکڑوں سال اپنی جنت میں عیاشیاں کرنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر پہنچ کر مر گیا۔ نمرود کی پلاننگ تو کئی صدیاں اور حکومت کرنے کی تھی، مگر ایک مچھر نے مار ڈالا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اپنے لیے لمبے عرصے کی بادشاہت کا انتظام کیا تھا، مگر 3 سال بعد ہی ٹانگ پر زہریلا زخم بننے سے عبرتناک موت مر گیا، اور اس کی نسل بھی مٹ گئی۔ ہٹلر کے ارادے اور بھی خطرناک تھے، مگر حالات ایسے پلٹے کہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ دنیا کے ہر ظالم کو ایک مدت تک ہی وقت ملتا ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دھن، دولت، طاقت، قوت، وسائل، رسائل کچھ بھی کام نہیں آتا۔ سارا غرور، گھمنڈ اور تکبر یہیں پڑا رہ جاتا ہے، کھو جاتا ہے، ساتھ تو اعمال اور کردار ہی جاتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ ہر ایک منٹ میں کوئی نہ کوئی اس دنیا کو چھوڑتا جا رہا ہے، ہم سب اس قطار میں انجان بنے کھڑے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے؟ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کے انسان کی زندگی دولت کے لیے ہے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں آخرکار لوگ خود گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبان پر دعوے ہوتے ہیں۔ ہم سچ نہیں بولتے، اصل میں ہم دوسروں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور توقع یہ کرتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو سچ سمجھا جائے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔
اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ آپ کے دل اور ذہن پر اثر نہ دکھا دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو ان کو لازماً رجم یا سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں چاقو ہوتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی سب سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال دیتے ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کیسے اور کہاں یہ سب اللہ جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کریں۔ جب آپ قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر لیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے زیادہ میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے زیادہ لذیذ گھونٹ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی کے اوپر لکھنا۔ اے اللہ، برے وقت سے بچا لینا، تیرے سوا کوئی برے وقت سے بچانے والا نہیں ہے۔ انسان جب ماں باپ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجئے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والوں کے لیے میرا اللہ مصیبت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپس کی محبتیں عروج پر تب ہوں گی جب آپ شخصیت کی عزت کرنا سیکھیں گے، بڑے ہونے یا پیسے ہونے کی نہیں۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ کوشش ہمیں خوشی کی طرف لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے، کوشش ہی خوشی ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا، من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ مریض کی نماز۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو۔ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس نے وہی تقسیم کرنا ہے، اس لیے لوگوں کے رویوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کی جولیاں پیار، خلوص، اپنائیت، عزت اور بے غرضی جیسے موتیوں سے بری ہوں۔ اس لیے جہاں سے جو ملے سمجھ لو وہاں دینے والے کے پاس دینے کے لیے اپنے ظرف کے مطابق اس سے بہتر کچھ نہیں تھا۔ لوگ دکھ میں دیا گیا احسان تو بھول جاتے ہیں، لیکن نہیں دیا گیا ساتھ کبھی نہیں بھولتے۔
کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ دل صاف اور نیت اچھی رکھ کر اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، اسی طرح کچھ لوگ بہت برے لگتے ہیں لیکن آپ ان کے لیے بھی دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں مگر اختیارات نہیں ہوتے کہ وہ الفاظ بول سکے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں آتا تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے بھی نہیں آتا، نہیں یقین تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا وہ بھی تنہا نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس جملے نے ہر ٹوٹے دل کو ہمیشہ سہارا دیا ہے۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ رویے تربیت بتاتے ہیں اور الفاظ نسلوں کا پتہ دیتے ہیں، اور کتنا سکون ملتا ہے جب دوسرے آپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کے لوگ وہ سب سننے کے بعد بھی نہیں بدلتے اور آپ کی پھر بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے، اور یوں پتہ چلتا ہے کہ عزت والوں کو ہی عزت کرنا آتی ہے اور بدتمیز ہمیشہ بدتمیز ہی رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران ہونے والی غلطیاں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جلدی نماز پڑھنا، پاؤں کی انگلیوں کا قبلے کی طرف نہ ہونا، سجدے کے دوران پاؤں کا زمین سے اٹھ جانا، امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا، رکوع میں کمر کا سیدھا نہ ہونا، سجدے میں ناک کی ہڈی زمین پر نہ لگانا، سجدے میں کلائی کا زمین سے چھوٹ جانا، اور اتحیات میں ہاتھ کی انگلیاں گھٹنوں سے نیچے ہونا۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ ہمارے معاشرے میں فاتح خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کا نام لیا جائے اور اس پر اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی آپ کنٹرولنگ ہونے لگیں تو یاد کر لیا کریں کہ دنیا کا ہر کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور خاص کر دلوں کا۔ یہ تو وہ کنٹرول ہے جس کو ہم چاہ کر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو ہم سب نے اس رمضان اللہ سے دعا کرنی ہے وہ ہمارا دل ہدایت یافتہ کر دے۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اگر آپ بکاری کو 1,00,000 روپے بھی دیں گے تو وہ پیسے اپنے پاس رکھ کر اگلے دن پھر بھیک مانگنا شروع کر دے گا، لیکن اگر آپ کسی مزدور کو 20 روپے زیادہ دیں گے تو اگلے دن وہ اور زیادہ لگن کے ساتھ مزدوری کرے گا۔ اس لیے بکاریوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، انہیں صرف کھانا کھلائیں اور مزدور کو ان کے حق سے زیادہ دیجیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔
اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ مولانا رومی۔ جس شخص کو اس بلند برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتا۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت و حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ پاک ہمیں جوڑ دیتا ہے۔ ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، ان کی رائے کو اہمیت دیجیے، ان کو وقت دیجیے، ان کی شکوے شکایت سننے، ان کے نخرے اٹھائیے، ان پر اپنا پیار نچھاور کیجیے، اپنی چاہت کے خزانے ان پر لوٹائیے، اپنی دولت ان پر خرچ کیجیے جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ دنیا میں جہالت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ دنیا میں علم کی کمی ہے، بلکہ جہالت اس لیے ہے کہ ہم گفتگو جیتنے کے لیے کرتے ہیں، کتابیں روب جاڑنے کے لیے پڑھنے لگے ہیں، اور سوال خود کو عقل مند دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں علم کی نہیں، حقیقی طور پر علم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والوں کی کمی ہے۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ والدین کا سایہ اولاد کے لیے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ صرف والد ہی نہیں بلکہ ماں کے سایہ کے بغیر بھی اولاد یتیم ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا اور والد کی محبتوں کے بغیر دنیا ایک ویرانے سے کم نہیں۔ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آمین۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ شادی میں 50 لوگ اور میت پر 20 لوگ، یہ رولز ہمیشہ کے لیے عائد کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو 50 لوگوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی 20 سے زیادہ اداس۔ باقی کے لوگ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بیوقوف دوسری عورت ہوتی ہے جسے یہ لگتا ہے کہ مرد پہلی عورت سے بے وفائی کر کے اس کے ساتھ مخلص ہے۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت تو صرف اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں میں مرد کی غلط نگاہ پہچاننے کا الارم لگا ہوتا ہے، لیکن یہ عورت پر منحصر ہے کہ وہ مرد کو نظر اٹھانے پر مجبور کرتی ہے یا نظر جھکانے پر۔ اللہ کی تسلی بھی کتنی پیاری ہے نا، وہ کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف التجاؤں سے منہ کرنا۔ جو تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ ہی تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ یا اللہ میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا، یا اللہ مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر قسم تہجد۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلوا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تمہاری روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔
جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی اور سے کہنے میں کہاں۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا، تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ تہجد وہ تمام موزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے۔ ایسے معجزات وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ پاتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیے آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ آپ معاملہ چھوڑ کر دیکھیے تو صحیح خدا پر، میٹھے ہو جائیں گے، باقی سب بس یہ صبر کا پہلا گھونٹ ہی نمکین ہے۔ انسان بھی بھلا کوئی اعتبار کرنے کی شے ہے؟ آپ خدا سے باتیں کرنا سیکھیے اور پھر دیکھیے، کسی میں نہیں اتنی جتنی اس سے گفتگو میں تسکین ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں بدل دی جاتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، جب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، جب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بستے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔
زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گیلے کیسے، شکوے کیسے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنا دل صاف رکھیں اور ہنستے رہیں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ زندگی نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے، ایک اپنے میں خوش رہنا اور ایک دوسرے سے کوئی امید مت رکھنا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کی بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جس پہ اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک معنی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا، اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پہ بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے، جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو، لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، اور جو مر جاتے ہیں سرد لہجوں سے، ایسے انسان کہاں جاتے ہیں؟ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ ذہانت سے منتخب کریں۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے نا، نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اسکول جاتے وقت بچہ اپنا بیگ پیچھے لگا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جاتا ہے، اور مدرسہ جاتے وقت بچہ قرآن کو سینے سے لگا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم ساتھ بھی جاتا ہے۔ آج جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ آج ہسپتال میں کھڑے ہونے کی جگہ پر مریض کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ مخلوق تین طرح کی ہیں، فرشتے، انسان اور شیطان۔ فرشتے خیر ہی خیر ہیں، شیطان شر ہی شر ہے۔ انسان مخلوق ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں میں سے مل جاتا ہے،
اور جس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکا دینے والا غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھا دی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ اس میں جل گیا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دولت کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو انسان نہیں رہتا۔ برا آدمی کسی کے لیے بھی اپنے دل میں عزت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ وہ لفظ ڈھونڈتا رہا، لرزتے ہونٹوں سے ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتماد، دونوں انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے، لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کرا دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عادتیں بدلی ہیں، برے کل بھی نہیں تھے، شریف آج بھی نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے 100 بار سوچو، لیکن جب فیصلہ لے لو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہے آسان جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ جب کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جب کسی انسان کا ایمان آباد ہو جائے تو پھر شیطان کا جہان سنسان ہو جاتا ہے۔ حق تلفی اور ناانصافی ایسے ہی قابل نفرت عوامل ہیں جیسے کسی مسلمان کے نزدیک حرام گوشت کا لقمہ۔ جہالت اور افلاس ترازو کے دو ایسے پلڑے ہیں جو اگر متوازی ہو جائیں تو کفر کے نزدیک لے جا سکتے ہیں۔ منصف کے لیے یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے قبل وہ اتنا ضرور سوچے کہ ایک دن اسے بھی کسی ملزم کی طرح ایک بڑی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زیادہ عقل مند بننے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ عقل مند بننا چھوڑو، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے، جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکیں۔
معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے دل دکھایا ہو۔ اگر آپ نے دنیا بدلنی ہے تو خود کو بدل ڈالیے، بلندی پہ پہنچنے سے پہلے بنیادوں کو ٹھیک کریں۔ اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو پہلے اپنی سوچ کو بدلو، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جو وہ سوچتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ دار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا کتنا ہی اپنا کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں، اور دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے، لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ گلے شکوے زندگی کا سکون خراب کر دیتے ہیں، اور جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیے آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ دل ایک پیالے کی طرح ہے، جتنا اللہ کی محبت سے بھرو گے دنیا کی محبت کی گنجائش اتنی ہی کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دنیا میں ایک مسلمان کو ملنے والی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار شریک حیات ہے۔ ایسی عورت کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایک آدمی جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے اور گناہ کی طرف نہ لائے وہ ہمیشہ انتظار کے لائق ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے نام پہلے لکھ رکھے ہیں۔ آپ کو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے کچھ ضرور لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔
ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کرو، تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہاری بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی تم نماز ادا کرتے ہو، تو فخر کرو خود پر کہ تم نماز اپنے دل کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو۔ سو تم نماز قائم کرو، یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی۔